أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق اللہ العظیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر بالفرض ہم نازل کر دیں، ہم اتار دیں ان لوگوں کی طرف الملائکۃ فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے ان سے باتیں کرنے لگیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور ہم اکٹھا کر دیں ہر طرح کی چیزیں ان لوگوں کے سامنے، قبلا ان لوگوں کے سامنے جو یہ مطالبات کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں لا کر ہم ان کے سامنے اکٹھی کر دیں، ما کانوا لیؤمنوا پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا ان یشاء اللہ مگر جس کے لیے اللہ چاہے، یعنی زبردستی اللہ کسی کو ایمان قبول کروا دے تو وہ الگ بات ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ لیکن اکثر لوگ ان میں سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے ہیں، دشمن بنائے ہیں، شیاطین الانس والجن جو کہ انسان اور جنات میں سے شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں، یعنی شیطان قسم کے لوگ جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، وہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن کے طور پر بنائے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض وہ سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو ایسی باتیں، زخرف القول غرورا کہ جو باتیں ملمع کی ہوئی ہوتی ہیں، جو باتیں چکنی چوپڑی ہوتی ہیں، غرورا لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر آپ کا رب چاہتا، مَا فَعَلُوهُ تو یہ لوگ ایسا نہ کر سکتے، اس طرح کی باتیں لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے والی یہ لوگ نہ کر سکتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ چنانچہ اے نبی آپ ان لوگوں کو پڑا رہنے دیں ان باتوں میں جنہیں یہ لوگ گھڑتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ اور یہ کیوں اس طرح کی باتیں گھڑتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ تاکہ مائل ہو جائیں ان لوگوں کی طرف، ان باتوں کی طرف، أَفْئِدَةُ دل الَّذِينَ ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ اور یہ لوگ پسند کرتے ہیں، یعنی اس طرح کی لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس طرح کی چکنی چوپڑی اور مزیدار باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور وہ ساری کی ساری حرکتیں یہ لوگ بھی کرنے لگیں جو یہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو کہ کمزور ایمان والے ہیں ان کی چکنی چوپڑی باتوں میں آ کر یہ بھی ایسے ہی اعمال کرنے لگیں جیسا کہ یہ غیر مسلم اعمال کرتے ہیں۔ ترجمے سے ساری بات واضح ہے، مختصراً ان تینوں آیات کا خلاصہ یہ ہے، جیسا کہ پچھلی آیات میں یہ بات تھی، مشرکین اور کفار کے بیجا مطالبات تھے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، ایسا کر کے دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ہر طرح کے مطالبات بھی ان کے پورے کر دیں تو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے ہر طرح کا معجزہ اور ہر طرح کی ان کی کہی ہوئی بات دکھا دی جائے پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جیسا کہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مٹھی میں کچھ چیزیں لے کر آیا اور کہا کہ آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چچا میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے وہ خود بولے؟ تو کہا اچھا یہ ایسا کر لو۔ تو حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تو مٹھی میں بند کنکریاں حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا شروع ہو گئیں، اور اس نے ان کنکریوں کو پھینک دیا اور کہا کہ تم بھی اسی کا ساتھ دیتی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ خود ماننے والے نہیں ہیں۔
اس لیے ان کے سامنے کچھ بھی ظاہر کر دیا جائے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے تو یہ الگ چیز ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں، اور زبردستی تو اسلام کے اندر ہے نہیں کہ زبردستی ان چیزوں کو دکھا کر اور لالچ میں لا کر ان سے ایمان قبول کروا لیا جائے، بلکہ یہ تو آزمائش ہے کہ یہ غور و فکر کریں۔ اللہ پاک نے ہر کھرا اور کھوٹا، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، ایمان اور کفر، جنت اور دوزخ، ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ یہ لوگ غور و فکر کریں اور ایمان لائیں، ایسے ہی ایمان کی قدر ہے اور اسی ایمان کی بدولت انسان کے آخرت میں نجات ہے۔ باقی وہ لوگ جو ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے اور وہ اسی طرح کی باتیں جو حقیقت سے دور ہیں انہیں پسند کرتے ہیں، تو یہ لوگ یقیناً گمراہی اور جہالت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح ایمان، صحیح اعمال سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔